اس کا نام احمد ہے، میرا بہت ہی اچھا دوست ہے۔ کچھ دن پہلے عصر کے بعد میرے پاس آیا اور کہا کہ آ جاؤ ہوٹل پر چائے پیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چائے ٹیبل پر بیٹھے ہی تھے کہ وہ ویٹر آرڈر لینے آیا اور پوچھا سادہ چائے پئیں گے یا دودھ پتی؟ احمد نے جلدی اور بے توجہی سے جواب دیتے ہوئے کہا بس یار کچھ لے آ، اور پھر فوراً مجھے کہنے لگا میں اس کی بات کاٹتے ہوئے ویٹر سے بولا بھائی دودھ پتی لے آؤ۔ پھر احمد سے کہا ہاں آپ بولو کیا مسئلہ ہے؟ احمد نے کہا ایک مسئلہ، یہاں تو ہزار مسئلے ہیں، میں ان دنوں بہت پریشانیوں کا شکار ہوں، مالی حالت بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، گھر میں والدہ کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ علاج کروا کر تھک گیا ہوں، لیکن ابھی تک صحت یابی کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ پڑوسی عبد المجید سے کچھ قرض لیا تھا اور ذہن میں تھا کہ فروٹ والی ریڑھی پر جو بزنس کرتا ہوں اس سے مہینہ کے آخر تک کچھ پیسے بن جائیں گے تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تاریخ قریب آ رہی ہے اور پیسے نہیں بن رہے، پھر چھوٹے بچے کی اسکول میں فیس بھی ادا کرنی ہے اور اس مرتبہ بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آیا ہے۔ لیکن کے بعد احمد نے ہلکا سا سر نیچے جھکا لیا اور آنسو کی ایک بوند آنکھوں کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے دامن میں گر گئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا احمد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن کے بعد والی بات بتاؤ نا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ روندھے ہوئے گلے سے بامشکل بولا کہ ایک ایسی پریشانی ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا، وہ پریشانی میرے اندر کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اور میں ہوں کہ بے بس، کوئی حل نظر نہیں آتا، تم ہی کوئی تسلی اور دلاسہ دو، میرے خیالات بکھر رہے ہیں اور دل ٹوٹ رہا ہے، میں لوگوں کے سامنے مسکراتا ہوں لیکن اندر سے چور چور ہوں، میرا دل جگہ جگہ پریشانیوں کی وجہ سے چر چکا ہے، لیکن ایک پریشانی ایسی ہے جس نے پورے دل کو گرفت میں لے رکھا ہے، سکون برباد ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا احمد کیا تم نے یہ پریشانی دوست کو بتائی؟ احمد کون سا دوست؟ آپ ہی تو دوست ہو، کچھ آپ کو بتا دیا اور کچھ نہیں بتا سکتا، اور کیا کروں؟ میں نے کہا ہاں میں تمہارا دوست ہوں، لیکن ایسا دوست جو خود پریشانیوں میں رہتا ہے، جو خود محتاج ہے اور جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو تمہارے لیے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو تم چاہتے ہو۔ میری اپنی خوشیوں کو مہنگائی کا اژدہا نگل رہا ہے، تمہیں کیسے مشکلات سے نکالوں؟ احمد پھر اور کون سا دوست ہے میرا؟ میں نے کہا اللہ۔ احمد ہاں ٹھیک ہے، وہ تو سب کا دوست ہے، مگر میں نے فوراً سے بات کاٹی اور کہا مگر ہم اسے دوست ہی کب بناتے ہیں؟ احمد چونک گیا اور کہا کیسے بناؤں دوست؟ میں نے کہا بس آج رات کو جب سب گھر والے سو جائیں تو اکیلے کمرے میں جائے نماز بچھا لینا اور سر سجدہ میں رکھ کر خوب رونا، ہر پریشانی، بے چینی، اضطراب اور کرب اسے بتانا، اور ہاں وہ بڑی پریشانی تو سب سے پہلے بتانا۔ احمد ٹھیک ہے، آج ہی ایسا کرتا ہوں۔ میں نے کہا جب سر سجدہ سے اٹھا لو تو ترجمے والا قرآن کھولنا، جو جگہ سامنے آ جائے اسے ایک بار پڑھ لینا۔ احمد چائے کی آخری سرخی لے رہا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے لفظ اللہ نے اس کا بوجھ ہلکا کر دیا اور اس کے دل کی ٹوٹی رسی جڑنے لگی ہے۔ ہم نے چائے پی اور گھر روانہ ہو گئے۔ رات 12 بجے اس کا میسج وصول ہوا، لیکن میں اس سے پہلے ہی سو چکا تھا۔ میسج میں لکھا تھا اکبر بھائی میں سجدہ میں خوب رویا، دوست کو ہر پریشانی بتائی، اور پھر جب سر اٹھا کر قرآن کھولا تو پہلی نظر جس آیت پر پڑی وہ یہ تھی، تمہارے رب نے کہا کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے۔ اب میں اپنی ہر پریشانی اللہ کو سونپ چکا ہوں، میرے دل کو ڈھارس بندھ چکی ہے اور کئی ہفتوں بعد آج پرسکون دل کے ساتھ نیند کی آغوش میں جا رہا ہوں۔ اب پریشانی کی پریشانی نہیں رہی، پریشانی جانے اور سوہنا رب جانے۔ 2 ہفتوں تک میسج پر حال وال پوچھتا رہا، پرسکون نظر آتا تھا۔ ٹھیک 2 ہفتے بعد آج پھر احمد مجھے ملا، اس کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا، ساتھ ہی شیرینی بھی لایا اور کہا کہ قرض ادا ہو چکا ہے، امی کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہو رہی ہے اور میری سب سے بڑی پریشانی اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ بے شک یہ سب چیزیں تو ہمارے رب کے لیے معمولی بات ہے، مگر میں مسکراتے ہوئے بولا مگر ہم اسے دوست ہی کب بناتے ہیں؟